Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaq Ahmed from Gearing Up from the platform of Gear Trust. آج میں آپ کو اپنے ایک پروجیکٹ کے بارے میں بریف کرنا چاہ رہا ہوں اور تھوڑی سی تفصیل بھی بتانا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ گیئر ٹرسٹ نے کوئی 4-5 months بیک ہم نے ایک پروگرام شروع کیا یتیموں کی کفالہ کا پروگرام، کیونکہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ جی یتیم بچوں کے کفالت اگر پرٹیکولرلی جب اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو بڑی مشکلات میں زندگی ہوتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں اور بچے، لیکن بہر کے بچے احساس محرومیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عزیز اقارب ان کے جو اپنی زندگی کے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں تو بیوہ خاتون اور ان کے بچے جو ہیں نا وہ پھر مشکلات میں ہوتے ہیں. تو ہم نے کوئی یتیم خانہ تو نہیں کھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ ہمارے بس کا نہیں ہے. تو وہ جہاں رہتے ہیں اور ان کے رہتے ہوئے اسی گھر میں، اسی کمفرٹ میں، اسی ماحول میں رہتے ہوئے، چاہے وہ اپنے عزیز کے ساتھ رہ رہے ہیں یا کسی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ان کی پوری کفالت کا جو ہے نا ایک پروگرام بنایا. اور اس میں بچوں کی جو ہے سب سے اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ بچے جو ہے نا پڑھ لکھ جائیں، پڑھیں. پڑھنے سے یہ ہوگا کہ پھر وہ اپنے ماں باپ، اپنے والدہ کی، اس میں زیادہ تر بچے ایسے ہی ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. کوئی 96 بچوں کی اب تک ہم نے کفالہ پروگرام میں انکلوڈ کیا ہوا ہے ان کو، جو اپنے ڈونر کے تعاون سے. تو اس میں ان بچوں کی تعلیم جو ہے نا سب سے اہمیت کا حامل ہے. تو اس میں بچوں کی تعلیم کی ہم فیس اور اسکول جانے کی، تاکہ ان کو احساس محرومی نہ ہو، تو اس کی ٹرانسپورٹ اور پھر ان بچوں کی ڈیلی جو اخراجات ہیں بچوں کے پاکٹ منی، وہ اس میں شامل ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ تو ان کی ضروریات ہو گئی، مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے جو آفیسر ہیں جو کہ اس کفالہ پروگرام کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو وہ اسکول میں جا کر ان بچوں کی جو پروگریس ہے ایجوکیشن کی، تو وہ پیرنٹل رول بھی پلے کرتے ہیں. تو ان سے ملتے ہیں، ٹیچر سے ملتے ہیں، اور ان کے بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم صحیح چل رہی ہے، کوئی اس کے اندر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی والدہ سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں کہ بچے پڑھنے لکھنے میں دل لگا رہے ہیں. تو بچوں کو ایک موٹیویشن بھی مہیا کرتے ہیں کہ بچوں کو احساس نہ ہو کہ اگر وہ آگے کی تعلیم میں کوئی مشکلات تو نہیں ہوں گے ان کو. تو ہم ان کو یہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ڈونر بھی الحمدللہ ہم سے کمیٹڈ ہیں کہ ان بچوں کو بالکل آگے تک پڑھایا جائے، اور ان کو آہستہ آہستہ یہ اسکولس میں پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر کالج میں پڑھیں، کالج میں پڑھنے کے بعد پھر یونیورسٹی میں پڑھیں. تو اس طرح سے ان کی پوری کفالت، جیسے کہ کسی بچے کی ایک ماں باپ اپنے طور پر کرتے ہیں، ماں باپ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی طرح سے ان یتیم بچوں کی کفالت کا پورا نظام ہے جو کہ چل رہا ہے ہمارے پاس. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، مثلا ان بچے کی کھانے پینے کے لیے راشن منتھلی بنیاد پر ہم راشن خرید کر ان کے گھر پہنچاتے ہیں ہمارے آفیسر، بہت عزت سے، بہت طریقے سے. اور پھر راشن صرف ان بچوں کے لیے نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ ان کی والدہ کے لیے پہنچاتے ہیں، تاکہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی پوری جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں ان بچوں کے، راشن کے جو بھی ایک عام گھر میں استعمال کی جاتی ہے، وہ بازار سے خرید کر اس کی ایک لسٹ بنا کر، اور ان کی والدہ کے لیے بھی، اور ایک مناسب کوانٹیٹیز میں، اور اس میں چاول، دال، آٹا، اور پھر اس میں دودھ اور اس طرح کی اور بھی چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہیں، وہ اگر 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کے الگ اور پھر ان کی والدہ کا الگ، تو وہ بلینڈ کر کے ان کو گھر پہ ڈراپ کرتے ہیں تاکہ ان کو بچوں کو گھر چلانے میں کوئی مشکلات نہ ہوں. تو یہ ایک منتھلی بنیاد پر یہ اخراجات ہیں، جس میں اسکول کی فیس ہو گئی، اور پھر پاکٹ منی ہو گیا، راشن ہو گیا، ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہو گیا. تو یہ تو ہو گیا ایک منتھلی بنیاد پر. پھر ہم ایک پروویژن بھی کریٹ کرتے ہیں جس میں ہم ون ٹائم میں بھی اینول اس کی ہم کاسٹ انکر کرتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ان کے بچوں کے کپڑے، جوتے اور اس طرح کی چیزیں. تو ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی
ہم وہ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں کہ ان سارے بچوں کو اور ان کی والدہ کے لیے بھی عید کے جوڑے 2 جوڑے کپڑے 2 جوڑے اور اس میں جوتے اور بھی بچیوں کے بھی لیے بھی جو بھی ان کے سامان ہوتے ہیں بچوں کے لیے بھی تو وہ پورا سامان خرید کر ان کو ایز اے گفٹ کے طور پر تاکہ وہ عید کی تیاری ہو جائے کہ بچوں کی زندگی میں نئے کپڑے پہنے وہ عید کے موقع پر اور خوشیاں منائیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی جو میڈیکل ہے، اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے پروویژن رکھا ہوا ہے اور کوئی فنڈ ہم ایلوکیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس فنڈ سے بچوں کا علاج کرانے میں اس فنڈ سے ہمیں مدد ملتی ہے، تو ایک ایلوکیشن ہم نے وہ بھی کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سالانہ بچوں کی اسکول کے سلسلے میں ان کی کتابیں اور اس کے علاوہ کتابوں کے علاوہ بچوں کے کھیل کود کے سلسلے میں بھی ایک پروویژن رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے یا بچے جو بھی اسکول میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے جس میں بچے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی ایکسیسریز خریدنی ہے یا کھیل کود کا سامان خریدنا ہے تو اس کے لیے بھی بچے جس طرح سے ہمارے بچے گھر میں آ کر فرمائش کرتے ہیں تو اس فرمائش کا بھی پروویژن ہم نے الحمدللہ کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو مختصراً آپ یہ سمجھیں کہ بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور ان کو جو کچھ بھی ان کی ضروریات زندگی ہے وہی رہتے ہوئے جہاں یہ رہ رہے ہیں، چاہے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا پھر اپنا گھر ہے ان کا یا کسی رشتہ دار کے ساتھ میں وہ رہ رہے ہیں، اسی گھر میں رہتے ہوئے اس ماحول میں کمفرٹیبل لائف لیڈ کرتے ہوئے ان کی ساری کفالت جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت کی جا رہی ہے اور ارادہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کو مضبوط کر کے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ڈونرز کے تعاون سے ان بچوں کی اعلیٰ تعلیم کو مکمل کریں تاکہ یہ بچے معاشرے میں اپنا رول پلے کریں اور ملک کی اکانومی میں رول پلے کریں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی محرومی کا احساس جو ہے نا کسی محرومی کے احساس میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو والدہ ہیں جو بیوہ خاتون ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک سیلف امپلائمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں یہ مناسب نظر آتا ہے اور فیسیبل ہوتا ہے ان خاتون کے لیے بھی کہ وہ کوئی کام کر سکتی ہیں، مثلا کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر سکتی ہیں یا کوئی گھر سے ایک چھوٹا موٹا اگر کوئی کاروبار کر سکتی ہیں، آن لائن کوئی کاروبار کر سکتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ان کو فنڈ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ پارٹ ٹائم یہ کام کر کے کچھ پیسے ارن کر سکیں اور اپنے بچوں کی جو مزید خواہشات ہوں ان کو فلفل کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور کیونکہ ان کو بھی ایک احساس ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی جو خواہشات ہیں وہ خود بھی کچھ پیسے ارن کر کے اور ان کو اچھا فیل ہوگا یہ کرنے سے، تو اس کی بھی ہم فنڈنگ کرتے ہیں۔ جتنی خواتین کام جو نہیں کر سکتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو گھر میں راشن پہنچایا جا رہا ہے، بچوں کی ساری کفالت کی جا رہی ہے، لیکن جو کر سکتی ہیں جن کو شوق ہے کرنے کا ان سے مل کر ہمارے جو آفیسرس ہیں ان کو فنڈ بھی دیتے ہیں اور ان کو ٹیکنیکلی جو ہے کہ ان کو جو مشورے دینا ہے ان کی مدد کرنی ہے اس سلسلے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو 2 اس طرح سے کر کے بتایا تھا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو الحمدللہ اور ہمارے جو ڈونر ہیں الحمدللہ اس میں انہوں نے کافی دلچسپی لی ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اور دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔